عزیز طلبہ، آج ہم اپنے مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی مسٹر چپس کی بک کا پیج نمبر 4 کھول لیجئے۔ اکراس دا روڈ، سڑک کے اس پار، بیہائنڈ اے ریمپرٹ آف اینشینٹ ایلمز، قدیم علم کے درختوں کی فصیل کے پیچھے، لے بروک فیلڈ اسکول موجود تھا۔ اس لائن کا جو سٹرکچر ہے اسے دیکھنے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر جو ورب ہے وہ لے کا ورب استعمال ہوا۔ لے جو ہے یہ ورب لائی جو ہے اس کی سیکنڈ فارم ہے۔ لائی کا مطلب ہوتا ہے پڑا ہونا اور موجود ہونا، جیسے ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا دا پیکج واز لائنگ بائی دا فرنٹ ڈور، تو وہ جو لائی تھا اس کی آئی این جی فارم لائنگ بن گئی، اور یہاں پر جو سیکنڈ فارم ہے وہ لے ہے، یعنی سکول جو بروک فیلڈ اسکول تھا وہ کہاں موجود ہے؟ سڑک کے دوسری جانب۔ یہ کون سی دوسری جانب ہے؟ یہاں پر یہ دوسری جانب سے مراد ہے کہ ہم پچھلے چیپٹر میں جس جگہ سے ہم نے جو ہے یہ چیپٹر یہ جو چپس ہے شروع کیا وہ مسز وکٹ کا گھر ہے، تو مسز وکٹ کے گھر میں جہاں یہ موجود ہے اس گھر سے دوسری جانب، یعنی جو درمیان میں سڑک آتی ہے اس سڑک کے دوسری جانب جو ہے یہ بروک فیلڈ اسکول موجود ہے۔ اور یہاں یہ جو بروک فیلڈ ہے اس کے باہر جو ہے ایک لمبی قطار موجود ہے درختوں کی۔ وہ کون سے درخت ہیں جی؟ وہ قدیم علم کے درخت ہیں۔ علم کہتے ہیں ایک ایسا درخت جو 100 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اور وہ گھنی چھاؤں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو جو اتنی گھنی چھاؤں فراہم کرے اور جو پورے کے پورے آؤٹر جو لیئر ہے یا جو آؤٹر وال ہے اس کو بروک فیلڈ کی وال کو پروٹیکشن فراہم کرے، تو لہٰذا وہ ایک ریمپرٹ بن جاتا ہے۔ ریمپرٹ کہتے ہیں فصیل کو۔ اور جو پرانے دور میں قلعے بنائے جاتے تھے ان میں جو دیوار تھی وہ اچھی خاصی چوڑی بنائی جاتی تھی، وہ اتنی چوڑی تھی کہ اس کے اوپر جو ہیں وہ گارڈ جو تھے وہ موو کر سکتے تھے اور دور دراز تک کا جو علاقہ تھا اس کو واچ کر سکتے تھے۔ تو جیسے آپ شاہی قلعے کو جا کر دیکھیں تو اس کی جو چار دیواری ہے وہ اچھی خاصی چوڑی ہے، اور وہ چوڑی اسی وجہ سے ہے کہ وہ فصیل کے طور پر بنائی گئی تھی جس پر جو محافظ تھے وہ ہر وقت گشت کرتے اور گرد و نواح کے علاقے کی جو ہے نگرانی کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو اینشنٹ علم ہے، یہ جو قدیم علم کے درخت ہیں، یہ اتنے اونچے ہیں کہ ایک تو یہ شیڈ یہاں پر سایہ مہیا کرتے ہیں اسکول کو، اور دوسرا یہ کہ اس دیوار کے باہر یہ ایک لمبی قطار میں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ پھر فصیل کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے لوکیشن کے بروک فیلڈ اسکول کہاں موجود ہے، وہ سڑک کے اس پار ہے جہاں مسٹر چپس جو ہے وہ کیمپ پذیر ہے، مسز وکٹ کے ہاں بالکل اس کی سڑک جو درمیان میں آتی ہے اس کے اس پار یہ جو فصیل ہے ایک اینشینٹ ایلمز کی، اس کے پیچھے بروک فیلڈ اسکول موجود ہے۔ رسٹ انڈر اٹس آٹم مینٹل، سرخی مائل ہے اس کے موسم خزاں کے غلاف کے نیچے، آف کریپر جو بیلوں کا ہے۔ مینٹل کا مطلب ہوتا ہے کور، غلاف، اور جو کریپر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیل، اور رسٹ کا مطلب ہوتا ہے سرخی مائل ہونا۔ چونکہ موسم خزاں میں جو پتے ہیں وہ پتے خشک ہو جاتے ہیں، ان کا جو گرینری ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، مرجھا جاتے ہیں، اور وہ جو کلر ہے ان کا وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سرخی مائل رنگ ہے، اس سرخی مائل رنگ نے یہ بروک فیلڈ کی دیوار کو جو ہے کلر کیا ہوا ہے۔ یہ رنگ جو سرخی مائل ہے یہ کس چیز کا ہے؟ وہ مختلف جو بیلیں ہیں وہ اس کی دیوار کے اوپر غلاف بنا رہی ہیں۔ موسم خزاں میں جو بیلیں جو تھیں وہ اس بروک فیلڈ اسکول کی دیوار کے اوپر ایک غلاف بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو بیلیں ہیں ان کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ پوری کی پوری دیوار جو ہے یہ سرخی مائل غلاف میں چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے۔ اور بروک فیلڈ اسکول کے باہر والی سائڈ پہ ایک فصیل ہے، وہ کن کی ہے؟ وہ اینشینٹ ایلمز کی ہے، اور سڑک کے اس پار جو ہے وہ مسز وکٹ کا گھر ہے۔ A group of 18th century buildings، ایک جو گروہ تھا 18ویں صدی کی عمارت کا، centered upon a quadrangle، اس کے وسط میں وہ جو ہے وہ ایک چکور ہوتا، centered قیام وسط ہوتا اس کا، upon a quadrangle ایک چکور کے گرد، یعنی ایک جو درمیان میں صحن ہے اس کے گرد quadrangle ہوا کرتی تھی۔
جو 18 سینچری میں بلڈنگز کا سٹرکچر بنایا جاتا تھا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا تھا کہ درمیان میں صحن چھوڑ دیا جاتا تھا اور چار دیواری جو ہے وہ چاروں اطراف جو ہیں وہ کمرے بنا دیے جاتے تھے. چونکہ بروک فیلڈ اسکول جو ہے وہ 18 سینچری میں ری اسٹیبلش ہوا، ری اسٹرکچر ہوا، اس کا جو اسٹرکچر تھا اس کو بدلا گیا. تو جب وہ 18 سینچری کی بلڈنگز جس طرح سے بنائی جاتی تھیں بالکل اسی طرح یہ والا اسکول بھی 18 سینچری میں ری اسٹرکچرڈ ہوا اور اس کو جو ہے کوادرینگل بنایا گیا، یعنی اس کے چاروں اطراف میں کمرے بنائے گئے اور درمیان میں صحن خالی چھوڑ دیا گیا. اینڈ دیر ور ایکرز آف پلئنگ فیلڈز بیونڈ، اور پھر اس سے دور، بیونڈ کا مطلب ہوتا ہے دور، پلئنگ فیلڈز کھیل کے میدان تھے، آف ایکرز جو کہ جس کی پیمائش ایکڑوں میں تھی. یعنی اس کے باہر جو ہے، یعنی یہ جو کوادرینگل ہے اس سے دور ہٹتے ہوئے جو ہیں وہ کافی جگہ جو تھی وہ کھیل کے میدان کے لیے مختص کی گئی تھی. یعنی یہ علاقہ دیہاتی تھا، یہاں پر کھلی جگہ موجود تھی، لہٰذا یہ اسکول کی جو حدود ہیں یہ تو یہاں کوادرینگل میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بہت سارا علاقہ جو ہے وہ کھیل کے میدانوں کے لیے وقف کر دیا گیا تھا. دین کیم دا اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج، اور پھر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک دیہات جو ہے وہ سامنے آتا جو کہ ابھی تک سیلف سفیشینٹ نہیں تھا. ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنے والا، تو چونکہ یہ ایک اتنا چھوٹا ولیج تھا کہ یہاں پر ضروریات زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر موجود نہیں تھی، تو جو نیبرنگ سٹی تھی یا جو اس سے بڑا کوئی دیہات تھا نیبرنگ، اس پر یہ ڈیپینڈ کیا کرتا تھا اور وہاں سے اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کیا کرتا تھا. تو چنانچہ جو یہ ولیج ہے یہ ڈیپینڈنٹ ولیج ہے، اور اینڈ اوپن دا فین کنٹری، اور یہاں پر جو ہے ایک کھلا دلدل بھی موجود تھا. تو چونکہ اسٹرکچر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ایک جو اسکول ہے اس کے گرد جو قریب جو ہے وہ ایکڑوں زمین جو ہے وہ وقف کی گئی ہے کھیل کے میدان کے لیے، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ جو ٹاؤن ہے وہ جو ولیج ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ولیج کے بعد پھر جو ہے دلدلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بروک فیلڈ اسکول جو ہے اس کا نام بروک فیلڈ اسکول بیسیکلی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جس ولیج کے اندر موجود ہے اس ولیج کا نام بھی بروک فیلڈ ہے. تو ہم جس ڈیپینڈنٹ ولیج کا ذکر کر رہے ہیں، چھوٹے سے ڈیپینڈنٹ ولیج کا، اس ولیج کا نام بھی بروک فیلڈ ہے. اور یہ خاصیت اس کی یہ ہے اس دیہات کی کہ اس کے قریب ایک دلدلی علاقہ بھی موجود ہے. تو وہ دلدلی علاقہ جو ہے بیسیکلی وہاں سے جب ہوائیں چلتی ہیں ایسٹ ونڈ یعنی مشرق کی جانب یہ دلدل موجود ہے اس دیہات کے، اور وہ مشرق کی جانب سے جب ہوائیں چلتی ہیں تو ان میں نمی شامل ہو جاتی ہے، اور جب نمی شامل ہوتی ہے تو وہ ہوائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بروک فیلڈ ایز ویدر بائی ہیڈ سیڈ، بروک فیلڈ جیسا کہ ویدر بائی نے کہا تھا واز این اولڈ فاؤنڈیشن، ایک پرانی عمارت تھی، اسٹیبلشڈ ان دا رین آف ایلزبتھ، جس کو کوئین ایلزبتھ کے دور میں جو ہے وہ قائم کیا گیا، ایز اے گرامر اسکول، ایک گرامر اسکول کی حیثیت سے. اٹ مائٹ ود بیٹر لک، اگر اس کی تقدیر اچھی ہوتی تو ہیو بیکم ایز فیمس ایز ہیرو، یہ اتنا مقبول ہو گیا ہوتا جتنا کہ ہیرو ہے. تو یہاں پر دو تین باتیں ہم سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک تو ویدر بائی کا ذکر آیا ہے. یہ ویدر بائی جو ہے یہ سب سے پہلا ہیڈ ہے اس چیپٹر میں. اس چپس کی کہانی کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا ہیڈ جو اس اسکول کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ مسٹر ویدر بائی ہے، جس نے 1840 سے اپنا کریئر جو ہے وہ شروع کیا تھا اور 1870 تک جو ہے اسکول کے لیے اپنی سروسز جو تھی وہ فراہم کی تھی. تو دوسری چیز جو ہمیں یہاں پر پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ بروک فیلڈ اسکول تھا یہ 16th سینچری میں بنایا گیا، کیونکہ جو کوئین ایلزبتھ ہے، ملکہ ایلزبتھ ہے، اس نے جو برطانیہ پر راج کیا تھا یہ 16ویں صدی میں کیا تھا، اور اسی کے دور میں یہ اسکول جو ہے قائم کیا گیا. اور تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ ایک گرامر اسکول تھا، اور گرامر اسکول اس دور میں جو بنائے جاتے تھے ان کا جو سینٹرلی پرپس یہ ہوتا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ لینگویجز پڑھائی جاتی تھیں، اور خصوصاً جو لینگویج کا فوکس ہوتا تھا وہ کون سی لینگویجز تھیں، وہ کلاسیکل لینگویجز تھیں. اور میری مراد کلاسیکل سے ہے لیٹن اینڈ گریک، یعنی لاطینی اور یونانی زبانوں پر فوکس کیا جاتا تھا. تو اٹ مائٹ ود بیٹر لک ہیو بیکم ایز فیمس ایز ہیرو، تو اگر اس کی تقدیر اچھی ہوتی تو یہ فیمس ہو جاتا ہیرو کی طرح. تو یہاں پر ایک اور ذکر آ گیا جی ہیرو کا. تو ہیرو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ہیرو جو ہے یہ ایک فیمس ادارہ تھا. اسے ہم اگر رینکنگ پوزیشن میں لے آئیں کہ کون سے رینک میں آتا ہے تو ہیرو جو ہے وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ اسکول تھا. اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ رینک اسکول تھا، اور جو بروک فیلڈ کا درجہ ہے یہ سیکنڈ رینک کا ہے، یہ دوسرے درجے میں آتا ہے
کیونکہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، جو کوالٹی آف سٹاف ہے، جو اس کا یہاں پر جو ریکوائرمنٹس ہیں بروک فیلڈ کی وہ سیکنڈ رینک کی ہیں، اور جو فرسٹ رینک کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری فلفل جو کرتا ہے ادارہ وہ ہے ہیرو کا۔ تو چنانچہ یہ جو ہے ادارہ، یہ ہیرو کی طرح اگر اس کی تقدیر اچھی ہوتی تو یہ اس کے درجے کی شہرت حاصل کر لی ہوتی۔ تو مائٹ ہیو بیکم جو ہے یا مسٹ ہیو بیکم جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ماضی کی کسی پروبیبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ماضی کے کسی پریڈکشن کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے جناب دی ڈائنگ سن میں پڑھا تھا کہ مائٹی ویو مسٹ ہیو ٹریولڈ، اگر مسٹ ہیو کی جگہ ہم مائٹ ہیو لگا دیں تو بھی وہی جو کنسٹرکشن ہے وہ بنے گی کہ مائٹی ویو مائٹ ہیو ٹریولڈ اکراس دا سرفیس آف دی سن۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سٹرکچر بھی بالکل وہی ہے جس میں ہمیں جو ہے کسی ماضی کے جو پریڈکشن ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ اٹس لک، اس کی تقدیر however تاہم had been not so good، اتنی اچھی نہیں رہی تھی۔ the school went up and down، یہ اسکول اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ went up and down، اپ اینڈ ڈاؤن اتار چڑھاؤ، تو یہ اسکول اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ ڈوینڈلنگ آلموسٹ نان ایگزسٹنس ایٹ ون ٹائم، ایک وقت میں یہ اس کا وجود ہی نہ رہا تقریباً، ڈوینڈلنگ کے اتنا زوال پذیر ہو گیا۔ ڈوینڈل کا مطلب ہے زوال پذیر ہونا، ڈکلائن ہونا، کہ ایک وقت میں تو اتنا زوال پذیر ہو گیا کہ اس کا جو وجود ہے وہ بھی باقی نہ رہا۔ نان ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا باقی نہ رہنا۔ بیکمنگ آلموسٹ illustrious، اور بن جاتا آلموسٹ illustrious، اتنا پاپولر، اتنا مشہور، ایٹ another، دوسرے ہی لمحوں میں، کہ یعنی ایک وقت میں تو یہ اتنا جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا، اتنا زوال پذیر ہو جاتا کہ اس کا وجود تک نہ نظر آتا، اور دوسرے ہی لمحوں میں جو ہے یہ اتنی شہرت حاصل کر لیتا کہ یہ جو ہے بہت فیمس ہو جاتا، پاپولر ہو جاتا۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا جو میرٹ تھا، یعنی جو سٹینڈرڈ تھا وہ برقرار نہ رکھ سکتا تھا، کبھی بہت ہی اچھی پرفارمنسز دینا شروع کر دیتا اور کبھی پرفارمنسز جو ہیں وہ بالکل زوال کا شکار ہو جاتی۔ تو جو پرفارمنس تھی وہ اس کی کنسسٹنٹ نہیں تھی، لہٰذا یہ مختلف ادوار میں مختلف سچویشنز کو جو ہے وہ فیس کرتا رہا۔ It was during one of these later periods، ان بعد کے ادوار کے دوران، یہ بعد والے جو پیریڈز تھے، بعد والے جو دور تھے، ان کے دوران، in the reign of the first George، جارج اول کے دور میں، that the main structure، اس کا جو مرکزی ساخت تھی، اس کا مرکزی جو ڈھانچہ تھا، had been rebuilt، اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، and large additions made، اور اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئیں۔ فرسٹ جارج، یہ فرسٹ جارج کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ یہ جارج اول جو ہے یہ 18 سینچری کا جو بادشاہ ہے برطانیہ کا، یہ اس کا ذکر ہے۔ یعنی 18 سینچری میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ اسٹیبلش ہوا تھا اسکول 16 سینچری میں، اور 2 صدیاں گزرنے کے بعد جب 18 سینچری آئی تو جارج اول کا جب دور تھا تو اسی دور میں جو ہے اس کو ری اسٹرکچر کیا گیا، ری بلٹ کیا گیا، اور اس کے اندر بڑی بڑی ایڈیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے۔ یعنی جو کوادرینگل تھا اس کو بنایا گیا، وہ کس کے دور میں تھا؟ وہ فرسٹ جارج کے دور میں بنایا گیا۔ لیٹر، بعد میں، آفٹر دا نیپولینک وارز، جو نپولین کی لڑی گئی لڑائیاں تھیں، اینڈ انٹل مڈ وکٹورین ڈیز، اور جو وکٹوریا، کوئن وکٹوریا کے دور کا وسط تھا وہاں تک، دی اسکول ڈکلائنڈ اگین، یہ اسکول جو ہے پھر زوال کا شکار ہو گیا۔ ڈکلائن کہتے ہیں زوال کو، بوتھ ان نمبر اینڈ ریپیوٹ، دونوں کی صورت میں، ایک تو یہاں تک طلباء کی تعداد کی وجہ سے، اینڈ ریپیوٹ، اور دوسرا جو ہے یہ شہرت کی وجہ سے۔ تو جو یہ سکول تھا اس کو دونوں طرح سے جو ہے وہ زوال کا شکار ہونا پڑا۔ ایک تو یہاں پر طلباء جو تھے ان کی تعداد میں کمی آئی، اور دوسرا جو ہے اس کی ریپیوٹ یعنی جو شہرت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی۔ تو یہ جو پیریڈ ہے یہ کہاں سے کہاں تک کا پیریڈ ہے کہ یہ جو زوال کا پیریڈ تھا وہ یہ تھا جی نیپولین وار سے لے کر مڈ وکٹورین ڈیز تک۔ تو یہاں پر تو پہلے تو دیکھ لیں وکٹوریا کون ہے۔
یہ کوئن وکٹوریہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو 19 سینچری میں برطانیہ کی ملکہ رہی. تو 19 سینچری سے مراد میری یہ ہوگی کہ 1850 جو ہے یہ پیریڈ جو ہے 19 سینچری کا 1850 بنتا ہے کہ مڈ اگر ہم دیکھیں کوئن وکٹوریہ کا تو 19 سینچری 19ویں صدی جو ہے وہ کون سا پیریڈ ہوگا؟ 1800 سے شروع ہو کر 1900 تک کا پیریڈ جو ہے یہ 19 سینچری کہلائے گا. تو 1850 تک جو ہے یعنی یہ جو ہے یہ اسکول کیا ہوا تھا، دی اسکول ڈکلائنڈ اگین، اس اسکول میں دوبارہ سے زوال آ گیا. تو یہ شروع کب ہوا تھا زوال؟ نیپولینک وارز سے. تو یہ جو نیپولین ہے یہ کون تھا؟ یہ فرینچ رولر تھا، یہ فرینچ آرمی جنرل تھا، اور اس نے بہت بڑی بڑی کمپینز کی تھی اور یورپ کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا، اور اپنی ان فتوحات کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنا ایک نام قائم کر لیا تھا. لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ اس وقت ختم ہونا شروع ہو گیا کہ جب یہ اپنی آخری جو لڑائی تھی اس میں اس کو گرفتار کر لیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا. دراصل یہ کوئن وکٹوریہ ہی کے دور میں جو ہے یہ ہوا ایسا کہ جب یہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے تھا اور بیلجیم کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس کی جو ریپیوٹ تھی وہ اس وقت سے ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہوئی جب سے نیپولین نے اپنی جو مہم ہے، جنگی مہم ہے، وہ شروع کی، اور پھر کوئن وکٹوریہ کے وسط جو دور تھا، دور حکومت تھا، وسط میں آ کر یہ پھر سے زوال کا شکار ہو گیا. ویدربائے who came in 1840، ویدربائے جو کہ 1840 میں آیا تھا، restored its fortune، اس نے اس کی تقدیر کو بحال کیا. ریسٹور کا مطلب ہے بحال کرنا، ری اسٹیبلش کرنا. فارچون کہتے ہیں قسمت کو، فیٹ کو، تقدیر کو. somewhat کچھ نہ کچھ حد تک. ویدربائے جو کہ 1840 میں آیا تھا، اس نے کچھ نہ کچھ حد تک اس کی تقدیر کو بحال کیا. اٹس سبسیکوینٹ ہسٹری، لیکن اس کے بعد میں آنے والی جو تاریخ ہے، سبسیکوینٹ بعد میں آنے والی، اور ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو، لیکن اس کے بعد میں آنے والی جو تاریخ تھی، never raised it، اس تاریخ نے کبھی بھی اسے بلند نہیں کیا ٹو فرنٹ رینک سٹیٹس، اول درجے کے معیار تک. جو بعد کی تاریخ ہے اس نے کبھی بھی اسے پہلے درجے کے معیار تک بلند نہیں کیا. یعنی جو ویدربائے کا دور تھا، اس نے ویدربائے نے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ کاوش کی اسکول کے لیے کہ وہ اسے بہتر بنا لے، لیکن مسٹر ویدربائے کا جو دور تھا اس کے بعد جو جتنے بھی یہاں کے جو ہیڈ آئے، انہوں نے کسی نے بھی یہ کوشش نہ کی کہ اس کو فرنٹ رینک پر جو ہے وہ لایا جا سکے. اٹ واز، تاہم یہ تھا، نیورڈلیس، تاہم اے گڈ اسکول، ایک اچھا اسکول، آف دی سیکنڈ رینک، دوسرے درجے کا. تاہم یہ ایک دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول تھا. تو یہ بہت ہی واضح بات ہو گئی ہمارے سامنے کہ جو یہ اسکول تھا یہ سیکنڈ رینک کا تھا، یہ فرسٹ رینک کا اسکول نہیں تھا. سیورل نوٹیبل فیملیز، کئی مشہور خاندانوں نے، نوٹیبل کا مطلب ہے فیمس، السٹریس، پاپولر، کئی مشہور خاندانوں نے سپورٹڈ اٹ، اس کی حمایت کی. یعنی جو لوگ تھے اس کو، یہ اسکول جو تھا یہ اس کو وہ فنڈز دیا کرتے تھے، اور ان فنڈز سے یہ اسکول جو تھا چلتا تھا. تو جو اچھے جانے پہچانے مشہور لوگ تھے وہ اسے سپورٹ کیا کرتے تھے، فنڈز دیا کرتے تھے. It supplied fair samples of the history making men، اس نے فراہم کیا fair samples، اچھے خاصے نمونے، of history making men، تاریخ رقم کرنے والے آدمیوں کے، of the age، اس دور کے. اس نے اس دور میں تاریخ رقم کرنے والے لوگوں کے بہترین نمونے جو ہیں وہ فراہم کیے. کون تھے جی؟ وہ ڈیش کے بعد وضاحت آ رہی ہے. وہ ججز تھے، ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، کلونیل ایڈمنسٹریٹرز تھے. کلونیل ایڈمنسٹریٹر سے کیا مراد ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا مطلب تو ہوتا ہے انتظام چلانا، اور کلونیل سے کیا مراد ہے؟ یہ نو آبادیاتی نظام، جسے ہم یہ کہہ لیں کہ جو انگریز ہے وہاں سے کسی اور علاقے میں کمپین کر کے چلا جائے اور وہاں حکومت قائم کر لے، تو وہاں پر جو اپنا نمائندہ چھوڑے گا وہ کون ہوگا؟ وہ کلونیل ایڈمنسٹریٹر ہوگا. جیسے یہاں بر صغیر میں جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، تو یہاں پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا تھا جو کہ وہ یہاں کا وائسرائے ہند تھا. تو وہ یہاں پر جو سروسز پرووائڈ کر رہا تھا وہ کون سی تھیں؟ وہ کلونیل ایڈمنسٹریٹرز کی تھیں.
a few peers, اور اس نے کچھ پیئرز کو بھی جو ہے پروڈیوس کیا. پیئر یہاں پر جو ہے یہ ایک خطاب ہے جاگیردارانہ نظام میں. جیسے ہمارے ہاں چودھری ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، اس طرح کے جو القابات ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو نوبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ تھے وہاں پر نوبل فیملی سے بلانگ کرنے والے، ان کو کچھ خطابات دیے جاتے تھے. تو پیئر جو ہے یہ بھی ایک خطاب تھا ان کا جو وہاں کے اچھے خاصے مقبول لوگوں کو دیا جاتا. اینڈ بشپس، اور اس نے بشپ بھی جو ہے ان کو بھی پروڈیوس کیا. تو بشپ جو ہے یہ جو شہر کا سب سے بڑا چرچ ہے اس کا جو پادری ہے اسے بشپ کہا جاتا ہے. سب سے بڑا شہر کا جو چرچ ہوگا وہاں پر جو پادری کی خدمات سر انجام دے رہا ہوگا اسے بشپ کہا جائے گا. موسٹلی، زیادہ تر، however تاہم it turned out merchants، اس نے تاجروں کو جو ہے وہ جنم دیا. مینوفیکچررز، اور یہاں جو ہے وہ پیداوار کرنے والوں کو مینوفیکچر کہتے ہیں، چیزیں بنانے والے، مصنوعات بنانے والوں کو اس نے جنم دیا. اینڈ پروفیشنل مین، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ لوگوں کو with a good sprinkling of country squires and parsons، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی مقدار جو تھی وہ دیہاتی نوابوں کی تھی اور پادریوں کی تھی. سپرنکل کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا. sprinkle the salt on the vegetable، سبزی پر نمک چھڑکو. تو سپرنکل کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا. تو چھڑکتے وقت جتنی کوانٹٹی ہم اٹھاتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر جو سپرنکل کا مطلب ہوگا وہ تھوڑی مقدار میں ہوگا. تو اس نے ایک تھوڑی سی مقدار ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ پروڈیوس کی جن میں اسکوائرز شامل تھے اور پارسنز شامل تھے. تو اسکوائر یہاں پر جو ہے یہ بھی جاگیردارانہ نظام میں جو ہمارے پاس موجود ہیں خطابات، اس میں سے ایک خطاب ہے اسکوائر کا، اور یہ کسی چھوٹے سے دیہات کا جو نمبردار ہے اس کی حیثیت کے برابر اس کی حیثیت ہے، اور اسے وہاں پر اسکوائر کا خطاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور جو پارسن ہے وہ چھوٹے سے دیہات کا جو چھوٹا سا چرچ ہے اس کا جو پادری ہے اسے پارسن کہا جاتا ہے. سب سے بڑے چرچ کا پادری بشپ ہو گیا اور سب سے چھوٹے چرچ کا پادری جو ہے وہ پارسن ہو گیا. اسکوائر جو ہے وہ ایک چھوٹا نواب ہو گیا اور پیئر جو ہے ایک بڑا نواب ہو گیا. It was the sort of school، یہ اس قسم کا اسکول تھا which جس نے when mentioned، جس کا جب کبھی ذکر کیا جاتا would sometimes make snobbish people confess، وہ جو خود نما لوگ ہوتے would confess، وہ اس بات کو تسلیم کرتے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے. confess کا مطلب ہے اعتراف کرنا. that کہ they rather thought they had heard of it، کہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا نام سن رکھا ہے. یہ اس قسم کا اسکول تھا کہ جس کا کبھی جب تذکرہ کیا جاتا تو جو خود نما لوگ تھے وہ اس بات کا اعتراف کر لیتے کہ ہاں انہوں نے اس اسکول کا نام سن رکھا ہے. سنابش سے میں ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں کہ سنابش پیپل کون ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ اپنے معیار کو جو ہے وہ بلند رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے معیار کو بلند رکھنے کے لیے جو اپنی کمپنی ہے اسے بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں. تو جو خودنما لوگ تھے، سنابش لوگ تھے، جب کبھی ان کے سامنے اسکول کا تذکرہ ہوتا تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے کہ ہاں انہوں نے اس کا نام سن رکھا ہے. یعنی ایسے لوگ جو سنابش پیپل ہوتے ہیں وہ کسی بھی آرڈنری چیز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ نہیں جوڑنا چاہتے اور پسند نہیں کرتے کہ کسی آرڈنری چیز کے ساتھ ان کا کنیکشن کوئی موجود ہو. لہٰذا وہ یہ اتنا برا اسکول نہیں تھا کہ سنابش لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا پسند نہ کرتے. اگر اس کا ذکر ہوتا تو وہ یہ ضرور کہتے کہ ہاں ہم نے اس کا نام سن رکھا ہے ایٹ لیسٹ. یعنی اس کا اسکول کا لیول اتنا ضرور تھا کہ سنابش لوگ بھی جو ہے اپنے ساتھ اسے جو ہے وہ کنیکٹ کرتے تھے، اپنا کنیکشن جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے آج ہم نے اسے پڑھا ہے. اس میں جتنا آج ہم نے لیکچر پڑھا ہے اس میں صرف آپ کو انٹروڈکشن بتایا گیا ہے بروک فیلڈ اسکول کا. اور بروک فیلڈ اسکول جو ہے 16 سینچری کی جو بلڈنگ ہے اسے ری اسٹیبلش کیا گیا جارج اول کے دور میں جو کہ 18 سینچری کا کنگ تھا. اور 18 سینچری کی جو بلڈنگز ہیں وہ کوارڈرینگل شیپ میں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا یہ بھی بروک فیلڈ اسکول بھی کوارڈرینگل شیپ میں بنایا گیا. اور یہ جو ہے جس دیہات میں واقع ہے اس دیہات کا نام بھی بروک فیلڈ ہے اور یہ اسکول کا نام
نام بھی بروکفیلڈ ہے، اور پھر جو ہے یہ اس کی جو یہ اتار اور چڑھاؤ ہے، زوال آنا اس پہ، یا جو ہے اس کی شہرت آنا، یہ کبھی بھی جو ہے ایک کنسسٹنسی جو ہے نہیں آ سکی اس کی ریپوٹیشن میں. تو کبھی یہاں زوال اسکول میں آتا، کبھی جو ہے پاپولیرٹی حاصل کر لیتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیکنڈ رینک اسکول تھا، اسے سب سے پہلا ہیڈ جو اس ناول کا ہم نے پڑھا ہے وہ پیدر بائے ہے، اس نے اسے بہتر بنانے کی کوشش کی. اور یہ سیکنڈ رینک اسکول نے بہت سارے ویل نون پیپل جو ہیں وہ معاشرے میں جو ہے ان کو پروڈیوس کیا. ان میں پارلیمنٹ ججز اور سو آن جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس نے جو ہے معاشرے میں کے لیے مفید کارکن جو ہیں اس نے فراہم کیے. تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک اچھا اسکول تھا ایز اے ہول، جسے سنابش پیپل بھی کنفیس کرنے سے گھبراتے نہیں تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ بھی اس اسکول کو جانتے ہیں. یہاں پر ہمارے اس پہلے چیپٹر نمبر 2 کے پہلے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.